اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھا کرو، فرض زکوٰۃ دیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ ان صحابہ نے عرض کیا، اس ذاتی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صحابہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ان کو دیکھ لے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں ایک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ تو سن رہے تھے، لیکن فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ آپ سے اسلام کے اعمال کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، دن رات میں 5 فرض نمازیں ہیں۔ ان صحابہ نے عرض کیا، کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن اگر تم نفل پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا ان روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفل روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی صدقہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ شخص یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اللہ کی قسم، میں ان اعمال میں نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا تو وہ کامیاب ہو گیا۔